الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالموں کے مالک و مختار محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک عالیہ پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور مکتے میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں، تیری سرکار میں، تیری سرکار میں رضا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات سامعین محترم، یہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند یوں ارشاد فرماتے ہیں کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم. اور دل، جگر، آنکھیں، یہ سر، انسان کے جسم کے اندر چار چیزیں ہیں بڑی خاص جن کے اوپر پوری باڈی ٹکی ہوئی ہے. حالانکہ پیروں پر ٹکی ہوگی لیکن یہ چار چیزیں بڑی اہم ہیں اور ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ان میں سے ایک جھک جائے تو پھر باڈی جھکی بھی مانی جاتی ہے. چار چیزیں. دل کیا چیز ہے؟ اللہ نے دل کو کیسا انوکھا بنایا. حدیث پاک کے اندر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد
الا وہی القلب. اس کا ترجمہ کروں، بتاؤں یہ میں نے کیا کہا ابھی؟ یہ فرمان مصطفیٰ جو میں نے عربی میں پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عربی میں پڑھا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، حضرت سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھے. حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کیا فرمایا نبی نے؟ ترجمہ سنیں گے اس کا؟ سنیں گے ترجمہ؟ سب سنیں گے؟ وہ شریف سناؤ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات میں عرض کروں بھائی، تھوڑا سا نا یہ جگہ وغیرہ پوری کر دو کیونکہ لوگ بھی اور تشریف لا رہے ہیں. اور ایک بات میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، جگہ کو دیکھ کر جو باشرح حضرات، میں ان کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں یہ بات، جو باشرح حضرات وہ اسٹیج پہ آ جائیں، کیونکہ اسٹیج پہ جگہ ہے، زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. جو باشرح ہیں تو کم از کم جگہ تو خالی ہوگی. آ جائیے آپ اسٹیج پہ آ جائیے جو باشرح حضرات، تاکہ جو لوگ کھڑے ہیں یا ویسے ان کو جگہ ٹھیک سمجھ جائے. آپ بیٹھ جائیے اسٹیج پہ، کم از کم نبی کی ایک سنت تو آپ کے چہروں کے اوپر ہے. ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ. حدیث پاک کا ترجمہ سنو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگ، اللہ نے تمہارے جسم کے اندر، اللہ نے تمہارے جسم کے اندر ایک حصہ ایسا رکھا ہے، ایک گوشت کا ایک پیس ایسا رکھا ہے. ہمارا جسم جو ہے، ہماری باڈی جو ہے، یہ کس چیز سے بنی ہے؟ آپ میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ کیا جواب دے گا کہ بھائی اس کے اندر ہڈیاں ہیں، اس کے اندر گوشت ہے، اس کے اندر کھال ہے، اس کے اندر خون ہے، اس کے اندر پانی ہے. نہیں، ہماری باڈی جو بنی ہے انہی چیزوں سے بنی ہے. یعنی ہمارے جسم کے ہر اعضاء کے اندر گوشت سمایا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حصہ جسم کے اندر ایسا بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا پیدا کیا ہے، ایسا رکھا ہے کہ اس کے اوپر پوری باڈی کا دار و مدار ہے، پورے جسم کا انحصار ہے. کیسا ہے وہ باڈی کا پارٹ، کیسا ہے وہ حصہ؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا صلحت، اگر وہ سنبھل گیا، اگر وہ درست ہو گیا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا، تب اس کا اثر کیا ہوگا؟ صلح الجسد کلہ، اگر اس کے وہ ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کے ٹھیک ہونے سے تمہاری باڈی پوری ٹھیک ہو جائے گی. اگر وہ سنبھل گیا، تمہارا دل بھی اگر وہ سنبھل گیا تو تمہاری پوری کی پوری باڈی ٹھیک ہو جائے گی. تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، تمہارا سر بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے کان بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے پاؤں بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اگر وہ سنبھل گیا تو تمہاری پوری باڈی ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر وہ خراب ہو گیا، فَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ بگڑ گیا، اگر وہ بیکار ہو گیا، تب کیا ہوگا؟ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو تمہاری پوری کی پوری باڈی جو ہے، پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. حضرات، پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ. سوچ رہے ہو کہ گوشت کا حصہ کون سا ہے، سوچ رہے ہو کہ وہ خاص حصہ کیا ہے، اس کے بارے میں اتنی بڑی اہمیت بیان کی گئی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. وہ حصہ جو ہے وہی القلب، کہ وہ مین حصہ جو ہے وہ تمہاری باڈی کے اندر وہ تمہارا دل، وہ تمہارا دل ہے. اور حضرات، پہلے میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ظاہری اعتبار سے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو اور ایک اس کا باطنی پہلو. ظاہری پہلو وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے ہیں، اور باطنی پہلو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہمیں غور فکر کرنا ہوتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، تب جا کر اس کے باطنی پہلو دکھائی دیا کرتے ہیں. حضرات، میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک حصہ ایسا ہے اگر وہ سنبھل گیا تو تمہاری پوری باڈی درست ہو جاتی ہے، اگر وہ بگڑ گیا تمہارا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پہلے اس کا ظاہری مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی
ٹھیک ہے تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں. کسی کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تکلیف میں ہوتا ہے اتنا نہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ایک کان کام نہیں کرتا لیکن وہ بہرحال زندہ ہوتے ہیں, بہرحال اپنے کام کو انجام دیتے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ایک آنکھ نہیں ہوا کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کاموں کو انجام بہرحال دے دیا کرتے ہیں. پورے جسم کی اگر میں مثالیں دے دے کر آپ کو سمجھاؤں تو وقت بہت آگے چلا جائے گا. حضرات میں جسم کے اندر ایک حصہ ایسا ہے اگر وہ سنبھل گیا تمہاری پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے, اگر وہ بگڑ گیا اگر وہ خراب ہو گیا تمہارا پورا جسم خراب ہے. حضرات میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ تمہارا دل ہے. آپ ذرا اس کا ظاہری پہلو دیکھو, اگر آنکھ خراب ہو گئی زندہ رہ سکتے ہو, کان خراب ہو گیا زندہ رہ سکتے ہو, ہاتھ خراب ہو گیا زندہ رہ سکتے ہو, لیکن حضرات اگر دل خراب ہو گیا زندگی کے کوئی چانس نہیں. یہ تو میں نے ظاہری پہلو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کہیں تمہارا دل باطنی اعتبار سے خراب ہو گیا یعنی اس دل کے اندر وہ چیزیں پنپنے لگی جن کو نہیں آنا تھا تو حضرات تمہاری یہ زندگی بھی بیکار ہے. اور جو اس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے جو ابدی زندگی ہے وہ بھی خراب ہے. حضرات بہت تیزی سے میں اپنی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں. انسان کن چیزوں کے اوپر موقوف ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند یہ مصرع میں نے پڑھا ہی تھا اور بات آگے نکل گئی. شہزادے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل, اور صرف دل پہ ہی بات چلی تھی, انشاءاللہ اگلی باتوں پر کسی اور موقع سے گفتگو ہوگی. فرماتے ہیں دل, جگر, آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. حضرات سامعین محترم, یہ محفل جس کی نسبت پیران پیر سے روشن ضمیر سے ہے, دستگیر سے ہے, یہ معمولی محفل نہیں ہے. اور حضرات ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو ایسی محفلیں منعقد کرانے اللہ تبارک و تعالی اس کے حالات کو تبدیل فرماتے ہیں. اور آنکھوں کی بات میں کر رہا ہوں, یہ میرے دوست میرے بھائی نویس صاحب کوئی بہت لمبا وقفہ نہیں ہوا ہے. اللہ نے جو تیزی ان کو عطا فرمائی ہے ترقیات کی طرف, یہ سرکار غوث اعظم کی نسبت کا ہی فیضان ہے. یہ سرکار غوث اعظم کی نسبت کا فیضان کیسے ہے؟ پہلے اسٹیج ذمہ دار اسٹیج ہے. عرض کر رہا ہوں ایک بات, کیسے ہے نسبت کا فیضان؟ کیونکہ سرکار غوث اعظم کی شان وہ شان ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا غوث اعظم کی طرف کو چلا جاتا ہے تو غوث اعظم اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کو لا دیتا ہے. یہ شان ہے غوث اعظم کی. سال گزشتہ میں یہ پروگرام باہر ہوا تھا. اس وقت حالات میں اگر حالات کی طرف جاؤں تو وقت اور جائے گا, لیکن چند باتیں میں صرف عرض کروں گا. آج حالات دوسرے, میں نے ہی ان کو مشورہ دیا, میں کہ جاوید بھائی اس دفعہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کام کریں. گھر کے اندر اللہ نے اتنا نوازا. اب سے بالکل شروع میں پہلا مکان لیا تھا میرے بھائی نے, تو پتہ نہیں کام چلے گا کہ نہیں چلے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب انہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو, کیونکہ جب آدمی کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے تو پرانی باتیں بھول جاتا ہے, مگر ان سے امید نہیں ہے. میں نے جملہ کہا تھا, میں کہا جاوید بھائی جو آپ کی نیتیں ہیں, جو آپ کی سوچ ہے, کافی پرانا تعلقات ہے ہم نے. میں نے کہا اللہ کو بھروسہ کر کے نہیں کیا, انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے آپ کو فائدہ ملے گا. اور ایسا ملا کہ ان کے جتنے ہم صاحب وہ سب یہ کہتے ہیں آخر ہو کے رہا ہے جتنے ہیں. اور
اللہ سے ہم تو یہی دعا کریں گے پروردگار عالم دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک مکان سے شروعات کی، میں افسر صاحب کی بلا آدھی گلی کا جاوید بھائی کی وجہ اور ہم تو دعا یہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں یہ پوری گلی بھی ہوگی اللہ چاہا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کروں، یہ خوشحال پارک ضرور ہے، صوفی صاحب صوفی ندیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، کہیں یہ سوچنے لگے گا نہیں کیا کہہ رہے ہیں، خوشحال پارک ضرور ہے لیکن کچھ دنوں میں یہ 2-4 گلیاں تو سکری جنگل کے نام سے کیونکہ تقریباً 20-22 پلاٹ تو ہو چکے ہیں ان کے ہٹا کے، جاوید بھائی نے ہٹا کے 20-22 پلاٹ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سکری والوں نے خرید لیے۔ اور بھائی کیوں نہ خریدیں، یہ چھوٹے بڑے سرکاروں کا فیضان ہے، بدائیوں والوں کا فیضان ہے، اور بدائیوں والوں کا فیضان بھی تو وہی ہے جو غوث اعظم کا فیضان ہے، اور غوث اعظم کا فیضان وہ ہے جو بدائیوں سے جب برستا ہے تو چھوٹے بڑے سرکار کی شکل میں برستا ہے، اور جب بریلی سے برستا ہے تو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہی اور اور حضرات 2-4 باتیں آخر کی اور عرض کروں، کیونکہ میں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ خطیب خصوصی کو 11 بجے مائک دے دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر تقریر سنی نہیں جاتی، بقول مفتی اشفاق صاحب تقریر کھائی جاتی ہے، کیونکہ آنکھیں بند ہوتی ہیں منہ کھلنے لگتا ہے تو پھر تقریر سنی نہیں جاتی، کیا ہوتا ہے تقریر کھائی جاتی ہے۔ آخری چند باتیں آج کر رہا ہوں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات تو یہ غوث اعظم سے محبت ہے، زور سے بولو ہے۔ اچھا یہ سرکار کے میلاد کا کون سا سال چل رہا ہے؟ کون سا سال چل رہا ہے؟ بھول گئے اتنی جلدی؟ ارے اتنی محنت کی تھی علماء نے اس پہ، تو 1500واں سال چل رہا ہے، بھولیے گا نہیں اس بات کو، یہ 1500 اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ اور حضرات مصطفیٰ جان الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد میں غوث اعظم کے شہزادے ان قریب آپ کے خوشحال پارک میں تشریف لانے والے۔ آپ اللہ کو ویسے پتہ تو ہو گیا ہوگا، لیکن چونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں ندیم صاحب اور آدم صاحب، انہوں نے ہم سے کہا کہ اشارہ کر دینا، تو میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو۔ میرے پیر تشریف لا رہے ہیں اور میرے پیر بڑے نرالے پیر ہیں، بڑے نرالے پیر ہیں۔ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیے، کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہوتی، کوئی بہت زیادہ واقعات نہیں ہوتے ہیں، لیکن نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں سیدھی آپ کے دل پر وار کریں گی اور آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے انہی باتوں کی ضرورت ہے۔ 25 تاریخ کو حضرت کی آمد ہے، آپ حضرات تیار رہیں گے اس پروگرام کے لیے؟ بقیہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ دوسری اہم اور خاص بات، سرکار کی میلاد کا کون سا سال چل رہا ہے؟ اسی 1500 سالانہ، یعنی اسی جشن ولادت مصطفیٰ کے جو 1500واں سال ہے، بہت سے کام آپ نے سنے، بہت سے کام آپ نے دیکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہندوستان کے اندر جہاں جہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں یکتا اور نرالا ہوتا ہے علماء اہل سنت کی طرف سے، لیکن ہم چونکہ راجدھانی میں کہاں ہیں، ہم بھائی دلی میں ہیں۔ کبھی یہ مت سمجھنا دلی سے باہر ہو، یہ NCR دلی کے علاقہ ہے، اور باہر جا کے کوئی بھی یہ نہیں بتاتا ہوگا ملوڈی میں رہتے ہیں، سبھی بتاتے ہوں گے دلی میں رہتے ہیں، بھائی ہم تو یہی بتاتے ہیں نہیں، کیونکہ دلی کے آس پاس جو انوکھے کام علماء اہل سنت دہلی اور NCR کرتے ہیں، پورا ہندوستان ان پر رشک کیا کرتا ہے۔ پہلے بھی بہت سے کارنامے ہوئے، ایک عظیم کارنامہ پھر ہونے جا رہا ہے۔ سرکار کے 1500ویں جشن ولادت کے متعلق اس نسبت سے کیا کام ہوئے ہیں، ذرا میں آپ کو بہت کم وقت کے اندر 1500 غریب بچیوں کی شادی کا اہتمام الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے علماء کی طرف سے ہوا، سبحان اللہ، جس میں کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہونی باقی ہیں، لیکن اس سال کے اندر ہو جائیں گے۔ اور سنیں
1500 ایسے بچے جن کو اللہ نے دماغ اچھا دیا، ذہن اچھا دیا، یادداشت بھی اچھی ہے ان کی، لیکن پڑھائی کے لیے اسباب مہیا نہیں۔ تنظیم نے جو علماء کی تنظیم ہے، آل انڈیا تنظیم علماء اسلام، یہ بیڑا اٹھایا ایسے 1500 بچوں کی تعلیم کی کفالت تنظیم کرے گی، انہیں اعلیٰ تعلیم کی جو ذمہ داری آتی کی وہ ساری تنظیم اٹھائے گی سرکار کے میلاد کی اس نسبت سے۔ اور سنیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، کسی اور موقع پر عرض کروں گا آنکھوں کے متعلق۔ 1500 آنکھوں کا آپریشن تنظیم کی طرف سے ہوگا دلی اور انسیاب۔ یہ کام تو ہے ہی۔ اور سنیں، ہم یہ سرکار کی 11ویں منا رہے ہیں، جشن غوث الورا منا رہے ہیں۔ ابھی جاوید بھائی کو کوئی پکڑ لے کہ بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہمارے حاجی صاحب جو ہمارے کرم فرما ہیں، انہیں کوئی پوچھ لے کہ حاجی جی یہ سب کچھ کر رہے ہو کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کے عقائد کہاں سے ثابت ہیں؟ آپ کے معمولات کہاں سے ثابت ہیں؟ کتابوں میں ہیں۔ کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے علماء اہل سنت کا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، لیکن آپ کو تو نہیں پتا، علماء کو تو معلوم ہے۔ اب آپ بھولے بھالے پڑوس والے کی باتوں میں آ جاتے ہو، یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم کہاں قرآن میں ڈھونڈ پائیں گے، ہم کہاں حدیث پاک میں ڈھونڈ پائیں گے؟ اسی کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسا انوکھا کام علماء اہل سنت نے آپ کے لیے کیا ہے کہ تمام عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا ہے، جس کتاب کے اندر جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ صرف اور صرف ان احادیث سے دی گئی ہیں جن کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ یعنی صحاح ستہ سے دلیلیں دی گئی ہے، قرآن کی آیات سے دلیلیں دی گئی ہیں۔ یہ انوکھا کارنامہ ہے یا نہیں؟ بولو نا، ہے انوکھا کارنامہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتاؤ، ابھی تک تو ہوا نہیں تھا۔ انوکھا ہے کبھی نا، سرکار کے میلاد کی نسبت سے ہے۔ اور حضرات 2015 کس کس کو یاد ہے؟ سبھی کو یاد ہے، کیونکہ 2015 سے کے بعد میں تو کوئی پیدائش والا یہاں ہے، سبھی کو یاد ہوگا۔ 2015 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی رام لیلا گراؤنڈ کے اندر، جس میں سرکار تاج الشریعہ تشریف لائی تھی۔ یاد ہے آپ حضرات کو؟ بڑی محنت کے مشقتیں کی تھی ہم نے ان علاقوں میں۔ اسی وقت ہم یہاں گھومے تھے سب مسجدوں کے اندر، اور اس وقت ہم نے سروے کیا تھا تو تقریباً 70 یا 71 مسجدیں تھیں۔ میں خود سروے کرنے کے لیے گیا تھا، تقریباً 70-71 مسجدیں، اور آپ کو خوش ہو جانا چاہیے